الرحمن الرحیم جی، میری بجٹ کے حوالے سے حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ تاجر برادری جو کہ کووڈ کی وجہ سے آلریڈی بہت افیکٹڈ ہے اور کافی مسائل سے درپیش ہے، تو میری حکومت سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو ٹیکس دہندگان ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، ان کو ٹیکس میں ریلیف دیا جائے. اور چونکہ را مٹیریل اور چیزیں بہت ایکسپینسو ہو چکی ہیں، تو وہ آلریڈی اس چیز کے اندر مہنگائی کی جو چکی ہے اس میں پس چکی ہے انڈسٹری بھی، اور جو مینوفیکچر جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ہیں، تو ان کو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو ٹیکس میں ریلیف دے تاکہ وہ اپنی جو انڈسٹری ہے اور اس میں جو مزدور ہے وہ مزدوری پہ لگا رہے اور انڈسٹری بند اور انڈسٹری بحال رہے، اور ایسے ہی لوگوں کو روزگار ملتا رہے اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس سے پروفٹ ارن کر کے آپ کے ملک کی اکانومی جو ہے اس کو بہتر کر سکے. اور دوسرا میرا پیغام جو حکومت وقت کے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو غریب عوام ہے جس میں آٹا، اس کو جو ہے وہ سبسڈائز چیزیں جس میں آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، جس کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی ہیں، تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کیونکہ غریب عوام پہلے ہی مہنگائی میں پس چکی ہے اور کووڈ کی وجہ سے جو بے روزگاری ہے اور وہ جو آپ کی جتنی بھی اس ٹائم غریب عوام ہیں وہ پسی ہوئی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ جو اس بجٹ میں اسپیشلی غریب عوام کے لیے جو ہے وہ ایک بجٹ ایسا دیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا روزگار چلا سکیں اور اپنا جو ہے کھانے پینے کا نظام چلا سکیں. شکریہ. جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 13واں 5 سالہ پلان اس ٹائم پہ چائنیز گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، اور ایک کنسسٹنسی ہے ان کی پالیسی کے اندر. ہمارے یہاں پہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ پالیسیز بند ہو جاتی ہیں، بٹ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی میعاد کتنی ہوگی. پالیسی بنتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ چیز لوپ ہول رہ گیا، اس کو دوبارہ سے اوور کم کیا جائے گا، اس کے لیے نیا ایس آر او لایا جاتا ہے، نیا آرڈیننس لایا جاتا ہے. یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. تاجر برادری کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے، جس کے اندر ان کو یہ پتہ ہوگا اگلے 3 سال میں ہم نے اپنے معاملات کو اس طرح لے کے چلنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو تاجر ٹیکس بریکٹ میں آ جاتا ہے، ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے، فائلر بن جاتا ہے، تمام نوٹسز اسی کے لیے ہیں، تمام ٹیکس کے جتنے بھی اناملیز ہیں وہ ساری اسی نے فیس کرنی ہے. اس کا کیا جو تاجر برادری جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، کیونکہ میں تو تاجر اس کی بات کرتا ہوں جو ٹیکس نیٹ میں ہے، جو فائلر ہے، جو حکومت پاکستان کو اپنا ڈیو ٹیکس ادا کر رہا ہے. اور ہم لوگ زور بھی دیتے ہیں. لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت ساری سجیشنز دی ہیں گورنمنٹ کو بجٹ کے لیے. امید ہے مجھے کہ بجٹ کو سیریسلی لیتے ہوئے گورنمنٹ ان پروپوزلس کو، ہمارے پریزیڈنٹ نے، ہمارے باقی آفس بیئرز نے، پوری ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے. اس کے اوپر میں سب کو جتنے بھی حکومتی عہدیدار مجھے اس ٹائم پہ سن رہے ہیں آپ کے کیمرے کے توسط سے، ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ کائنڈلی اس کو سیریسلی لیں. ان پالیسیز جو ہم چینجز چاہتے ہیں تاجر برادری کو، آپ حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے. اور آخر میں جس طرح بھی بجٹ سے پہلے ابھی جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، پاکستان بزنس کاؤنسل کی بھی اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور جو حکومت اسٹیمیٹ کر رہی ہے کہ اراؤنڈ 4%، اور بلکہ کچھ انڈیپینڈنٹ ادارے 4% پلس جی ڈی پی گروتھ پریڈکٹ کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوشائن بات ہے. میں حکومت کو اس بات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو اچھا قدم حکومت اٹھائے گی، پالیسی کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے اوپر چلیں. مت سوچیں کہ مخالفین کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ تاجر برادری کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. تاجر برادری حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی اگر ان کی جائز مطالبات پورے ہوتے رہیں گے. اور پھر سے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 5 سے 6 ارب ڈالر کی انکریز ہوئی ہے امپورٹس، اور وہاں پہ 1.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بھی انکریز ہوئی ہے. اب کچھ چیزیں معاملہ دیکھنے والے ہیں. اگر زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو دیکھا جائے، اور ساتھ میں جو ہماری ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اب میرا اس کے اندر ایک پوائنٹ ہمیشہ سے بڑا میں اس کو ریز بھی کرتا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ، کہ یہ ساری وہ ریمیٹنسز نہیں ہیں. اس کے اندر کچھ انڈاکیومنٹڈ ایکسپورٹ ہے، اس کی بھی ریمیٹنسز آتی ہیں. کچھ ہمارا جس طرح انفارمل سا سیکٹر ہے ایتھنک کلودنگ کا، وہ اس کو بھی فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک انڈسٹری اور اس کو ایک کریٹیو انڈسٹری کا درجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح پوری دنیا میں ہمارے ہمسایہ ممالک، انڈیا میں ایک فلم انڈسٹری ہے، ساتھ ایک کریٹیو انڈسٹری ہے جس کے اندر سارے فیشن ڈیزائنرز ہیں، ایتھنک کلودنگ کے برانڈز ہیں، جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ فارمل سیکٹر میں آ جاتی ہیں. کچھ چیزیں فارمل ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید سجیشنز دیتے رہیں گے. تو میں پھر سے جو پریڈکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ گروتھ، اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو بڑی اچھی خوشائن بات ہے. مشینری کی امپورٹ ہمیشہ سے اس کے اندر اگر اضافہ بھی ہو تو اس کا مطلب ہے ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، ملک کے اندر گروتھ بڑھ رہی ہے، پوٹینشیل بڑھ رہا ہے. کنسٹرکشن سیکٹر کو جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے، اس کے اثرات ثمرات اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس طرح اور بھی ریلیف دینے کی ضرورت ہے. جتنا آپ اچھا ماحول کریٹ کریں گے، جتنا آپ
فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے بزنس کمیونٹی کے لیے اتنا بہتر ہوگا. اور بزنس کمیونٹی آپ کو ہمیشہ گورنمنٹ کو اس کا پے بیک بھی کرتی ہے کام کر کے, جابس دے کے, جس طرح ہماری گورنمنٹ نے پینڈیمک مینیج کیا ہے تاجر برادری کے, کیونکہ میں تاجر برادری کی نمائندگی کرتا ہوں, تاجر برادری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. تو اب پینڈیمک کو دیکھتے ہوئے میری آخر میں حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ جو ہفتہ وار چھٹی ہے, تعطیل ہے, اس کو بھی ختم کر دیا جائے اور نارمل ورکنگ آور ان کو بحال کر دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں میرا یہ میسیج ہوگا, یہ جو ویکسینیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے, تمام دوست مجھے دیکھتے ہیں, تمام ناظرین کو, انڈسٹری والے ورکرس کو ویکسینیشن کے عمل سے گزاریں تاکہ ہم نارمل لائف کو ریزیوم کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ میں گورنمنٹ سے یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی, کوئی بھی ایسا چیز نہیں کرے گی جو ان ایکسپیکٹڈ ہو جس کے اوپر تاجر برادری کو احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے. اب آخری 2 سال ہیں, پرفارمنگ ایئرز ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ 2 سال ایسے معاملات لے کے چلے کہ لوگ ان کو دوبارہ سے الیکٹ کر سکیں. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو گروتھ انہوں نے اچیو کیا ہے اس کو مینٹین کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کو نئی اچھی پالیسیز اس حوالے سے لانی پڑیں گی, فرینڈلی پالیسیز لانی پڑیں گی, ٹیکس میں چھوٹ دینی پڑے گی. خاص طور پر چھوٹے تاجر کا خیال کرنا پڑے گا. چھوٹے تاجر کو حکومت کو ریلیف دینا پڑے گا, ٹیکس ہالیڈے دینی پڑے گی, آڈٹ سے مستثنا قرار دینا پڑے گا, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو گورنمنٹ کر سکتی ہے جس سے اعتماد بحال ہوگا تاجر برادری کا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ بجٹ کے متعلق کچھ بات کرنے پوچھ رہے تھے, تو اس میں یہ ہے کہ بجٹ کے متعلق کہ بہت ساری باتیں اس دفعہ ایک قدرت کی طرف سے حکومت پاکستان کو, پاکستانی عوام کو ہیلپ کے طور پر ملی, جیسے یہ زراعت کی گروتھ یا اور بہت ساری چیزیں, اس کی گروتھ, باہر سے پیسہ آنا اور ٹیکس کی کلیکشن پہلے سے پچھلے سال سے بہتر ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت میں اس نے بہت محنت کی ہے, حکومت کے کرندوں نے, ایف پی آر نے, حکومت کی مشینری نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بیسٹ عوام نے بھی اپنا کچھ کمال دکھایا ہے, محنت کی ہے. حکومت پاکستان کو, حکومت پاکستان کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ یہ پیسہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا, پہلے سے پیسے زیادہ جمع کرایا. تو یہ ایک دونوں کا آپس میں ایک اچھا مستقبل کے لیے کہ عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ حکومت پر پہلے سے بہتر ہو رہا ہے, اور یہ خوش آئند بات ہے ہمارے لیے بھی, آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے سے اس دفعہ بہتر جائیں گے. باقی رہے گی نئے بجٹ میں ٹیکسوں کی بات, تو حکومت پاکستان بہتر سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نئے ٹیکس لگانے کی بجائے کچھ لوگ جو ٹیکس میں نہیں ہیں نیٹ ورک میں, ان کو لے کے آیا جائے. اور یہ جو ٹیکس کا نظام ہے, یہ نظام جو ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ پیچیدہ ہے, اس کو سمپل کیا جائے. جب میں لاہور چیمبر میں ایگزیکٹو بورڈ ممبر تھا, تو میں نے اس وقت بھی اس فورم سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ ٹریڈز کے لیے ایک چھوٹا سا کتابچہ بنائیں جس میں ٹریڈرز کو پتہ ہو کہ میں نے اتنے کا بزنس کیا ہے, میں نے اتنے پیسے حکومت پاکستان کو دینے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا کوئی چارٹ یا اس کا کوئی ٹیکس یا اس کی شک نہیں ہونی چاہیے, اس کتاب کے اندر ہی سارا کچھ ہونا چاہیے. اس طرح امپورٹ کا بنائیں, اس طرح مینوفیکچر کا بنائیں. تو اگر یہ آپ کام کر دیں ہمارے لیے کہ ہمارے لیے ایک کتابچہ بنا کے حکومت پاکستان ایف پی آر کی تصدیق کے ساتھ, حکومت پاکستان کی گارنٹی کے ساتھ جو ہمیں اویلیبل ہو, قیمتاً ہو یا فری مل جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے جمع ہوں گے. کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا کہ جو میرے پاس سامنے ہے یہی ہے, اس کے مطابق میں نے پیسے جمع کرانے. میں نے 1 کروڑ کا کام کیا, میں نے 1 لاکھ جمع کرانا ہے. میں نے 10 کروڑ کا کام کیا, میں نے 5 لاکھ جمع کرانا ہے. تو میرے علم میں ہونا چاہیے. بہت ساری شکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا لائر کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ہم بجائے اس کے یہ کہیں کہ جی ایف بی آر کام نہیں کرتا, یا ایف بی آر بے ایمان ہے, یا ایف بی آر, تو ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں جس کے لیے آپ تاجر خود بخود سمجھ سکے کہ جی میں نے 1 کروڑ کا کام کیا, میں نے 1 لاکھ جمع کرانا, میں نے 2 کروڑ کا کام کیا, میں نے یہ کر. تو اس طرح کی معلوماتی ایک کتابچہ ہونا چاہیے جو بازار سے اویلیبل ہو. اور اس طرح نئے بجٹ میں بہت سارے ٹیکسز لگانے کی بجائے میں یہ بھی دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ مزید لوگوں کو اس میں نیٹ میں لے کے آئیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اس خوف کو دور کریں جو مسلسل کئی صدیوں سے یا کئی دہائیوں سے ہمارے اوپر مسلط ہے. اگر آپ یہ خوف دور کر دیں, ایک کتاب کی شکل میں ایک کتاب دے دیں کہ یہ بھائی یہ آپ کا ٹیکس ہے, یہ آپ نے اتنا کام کیا ہے, یہ آپ نے اتنے پیسے جمع کریں. اس طرح مینوفیکچر کا, ایکسپورٹر کا, امپورٹر کا اور مزید جو ٹریڈرز کا, تو یہ ایک
गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, जो पहले भी कई दफ़ा की जा चुकी है, अगर ये काम कर दें तो हुकूमत पाकिस्तान की आमदन खुद ब खुद बढ़ जाएगी, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा, लोगों का एतमाद बहाल होगा। एक जो खौफ है, देखें आप 2013 या 5 साल पहले का आप कैसे ऑर्डर करा सकते हैं? आप अगर बाज़ारों का सर्कल करें तो लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो 5 साल का उसका वो कापियाँ या किताबें संभाल के रख सके, उसकी रसीदें संभाल कर रख सके, जो FBR की डिमांड है। तो ये एक आप इसमें करें। बाकी और कोई हुकूमत पाकिस्तान की जो इस वक्त ग्रोथ है वो माशाल्लाह मुकाबले तहसीन है। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने सारे पैसे बाहर से आए, एक्सपोर्ट बढ़ी, पाकिस्तान में ज़राअत में ग्रोथ हुई, गाड़ियों की और बेशुमार जगह पे माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है। तो ये मैं एक काबिल तहसीन हुकूमत पाकिस्तान को भी मुबारक देते हैं और आवाम को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने मेहनत की, ज़राअत पे मेहनत की, मैनुफैक्चरिंग पे की, इंजीनियरिंग पे की, एक्सपोर्ट पे की, और बाहर के लोग जो ज़्यादा काबिल मुबारक के लायक हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पे ट्रस्ट किया और उनको पैसे दिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आगे बजट आ रहा है हफ्ते 10 दिनों तक, तो उसमें मैं एज आ प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट की तरफ से हुकूमती इदारों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो ये बजट आ रहा है अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। इसमें ये है कि जो हमारी पेपर का इम्पोर्ट है वो उसमें काफ़ी हर सालों की तरह काफ़ी मिलते हैं, क्या कहते हैं, रिलीफ मिलती है। उसमें जो इंटरेस्टेड वाले हैं उन्हें मिल जाती है और वो अपना मिसयूज़ लाइसेंस करते हैं। उस हवाले से मैं ये हुकूमती इदारों से दरख्वास्त करता हूँ जो बजट आ रहा है उसको कमर्शियल इम्पोर्ट को आम किया जाए पेपर के हवाले से। और उसमें यह है कि अगर आप कमर्शियल इम्पोर्ट को आम करेंगे और तमाम छोटे बड़े दुकानदार एक ही लाइसेंस से माल मंगवाएंगे तो उसमें ये होगा कि छोटा दुकानदार भी उसी रेटों में बेचेगा जो बड़ा दुकानदार बेचेगा। इसमें जो होता है ऐसा है कि कोई चंद ऐसे लाइसेंस मिलते हैं जिसकी वजह से जो बड़े कहते हैं कि इम्पोर्टर हजरात हैं वो उससे बेनिफिट उठाते हैं और जो कमर्शियल इम्पोर्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। मेरी एज आ प्रेसिडेंट हुकूमती इदारों से ये दरख्वास्त है जो बजट आ रहा है उसमें आप कमर्शियल इम्पोर्ट को की जो टैक्स है उन्हें कम किया जाए और कमर्शियल इम्पोर्ट को आम किया जाए। और दूसरा ये है कि जो ये बैंकों में लेन देन का मामला चल रहा है विल्ड होल्डिंग टैक्स को भी ख़त्म किया जाए। और उसके ये है कि लोग बैंकों में से काम करना छोड़ चुके हुए हैं। ज़ाहिर बात है लाख रुपए पीछे पैसे पड़ते हैं जो निकल आता है, फिर लेन देन में मसले मसाइल चलते हैं। और विल्ड होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म किया जाए और जो छोटे दुकानदारों को रिलीफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि बजट किसी तरह कुछ आवाम दोस्त बजट बन जाए, लेकिन उम्मीद लोगों को बहुत कम है क्योंकि हालात मुल्क के इस काबिल नहीं है कि आवाम दोस्त बजट बन सके। कम से कम उम्मीदें लोगों को बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड हालात चल रहे हैं, आवाम ज़बरदस्त पिसी हुई है। हालांकि शदीद ज़रूरत है इस वक्त आवाम को एक बहुत ही अच्छे बजट की, और क्योंकि इस वक्त आवाम सख्त गुस्से में है, सख्त तकलीफ़ में है, बावजूद इस चीज़ के कि भी लोग पोलिटिसाइज़ हो चुके हैं। हर बंदा जो है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ताजरों को, कम से कम जो ताजर नुमाइंदे हैं, उनको रियलिटी बेस बात करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जो ग्रास रूट लेवल तक लोगों को उनके फ़ायदा पहुँचे। अभी जो डेटा अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट, ज़ाहरन तो लग रहा है कि ये कोई अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ ये है, हकीकत ऑन ग्राउंड लोगों को कोई रिलीफ़ नहीं, किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि आवाम को पूरे का पूरा रिलीफ़ मिला जाए और ताजरों को किसी किस्म का कोई टैक्स, फालतू टैक्स बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।
اور کیونکہ تاجر بھی اس وقت ٹوٹل عوام کے ساتھ ٹوٹل پس چکے ہیں، اور جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے وہ تاجر تو بیچارہ لاک ڈاؤن کے چکروں میں بالکل پس گیا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب یہ لاک ڈاؤن والا سلسلہ بھی ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور تھوڑی سی آزادی اور پہلے والا ماحول ملنا چاہیے مارکیٹوں میں، تاکہ لوگ کھل کے اپنا کاروبار کر سکیں. ریلیف دینی چاہیے گورنمنٹ کو کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاک ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی موقع دیا بات کرنے کا. تو بجٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اچھرے کا وہ بازار ہے جہاں پر جب عمران خان صاحب کو جب ضرورت تھی چندہ اکٹھا کرنے کی، ہسپتال بنانے کی، تو ہم نے عمران خان صاحب کو اپنے سر پہ بٹھا کے بازو سے پکڑ کے اس بازار میں پورا راؤنڈ لگوایا تھا، اور بے شمار لوگوں نے ان کی خدمات کی تھی چندے کی صورت میں. بجٹ ساتھ آگے ہی بہت مہنگائی ہے، پسے ہوئے لوگ ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، کام ہے کوئی نہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو میری گزارش یہی ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ کم از کم ٹیکس لگائے جائیں، جو لوگ نہیں دے سکتے ان سے مت لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پریشانی کا یہ عالم ہے کہ گھر کا چولہا نہیں چل رہا. تو اوپر سے یہ بجٹ، اوپر سے کرونے نے تنگ کیا ہوا ہے، ٹائم پورا نہیں دے سکتے، اوپر سے بجٹ اتنا سخت آ رہا ہے کہ جس سے بہت پریشانی ہے. میں گزارش کرتا ہوں عمران خان صاحب سے، اگر ان کو یاد ہو تو یہ وہی بازار ہے اچھرے کا، علی بازار، اچھرے کا مین بازار وہی بازار ہے جہاں پر ہم ان کو لے کے ساتھ چلتے تھے. تو یہ سارے لوگ پسند ہی کرتے ہیں، لیکن اتنی پس گئے ہیں کہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہاں پر اب کیا کریں، کیا سر پیٹیں یا کیا کریں. تو میری تو یہی گزارش ہے کہ جناب تھوڑا خیال کیا جائے. اگر آپ خیال کریں گے تو خیال ہوگا، اگر یہ بس باتیں کرتے جائیں گے تو باتوں سے کام نہیں بنے گا. کم از کم ہماری بھی بات سنیں، کیونکہ پیسہ تو ہم نے دینا ہے، ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں، پیچھے تو ہم ہوئے ہیں. ہم سے نہیں پوچھیں گے آ کے حکومت کے لوگ کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، تو پھر کون کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ وہ جب سائل کی بات ہی نہیں سنیں گے تو فیصلہ کیا کرے گا؟ سائل ہم لوگ، ہم نے پیسہ دینا ہے، تو کم از کم ہمارے پاس آئیں، ہم سے پوچھیں کہ یار اتنا ٹیکس ہم آپ کے اوپر لگا رہے ہیں، کیا آپ یہ ٹیکس دیں گے؟ کیا آپ اس کے قابل ہیں؟ اگر ہم اس کے قابل ہی نہیں ہیں تو کیا کریں؟ دکانیں بیچ دیں، کام چھوڑ دیں، کیا کریں؟ السلام علیکم. محمد سجاد عرض کر رہا ہوں. پاک ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا بولنے کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے. ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بجٹ جو آ رہا ہے بہت سخت آ رہا ہے، لہٰذا ہم پہ مہربانی کی جائے کہ یہ بجٹ جو اتنا بھی آ رہا ہے یہ غلط ہے، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کی وزیر اعظم سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری بات ساحل کی سنیں اور ہمارے بازار میں بھی آئے. ہم نے ان کو چندہ اکٹھا کر کے دیا، لہٰذا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلے. اب جب ہمارا وقت آیا ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیسے بیان کریں؟ لہٰذا یہ ہے کہ مہربانی کی جائے، یہ ٹیکس جتنا بھی آپ لگا رہے ہیں یہ غلط لگا رہے ہیں. تو ملک کے حالات بھی بہت خراب ہیں، عوام ویسے ہی پھنسی ہوئی ہے، ہر مہنگائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو گئی ہے. تو ایک مزدور جو بچہ 15,000 کمانے والا یہ گھر کا چولہا نہیں چل رہا تو وہ ٹیکس پے کیسے کرے گا؟ آپ خود سوچیں. اور یہ ہماری جتنی دکاندار حضرات ہیں ان کی گزارش ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اتنا سخت نہ لگائیں، مہنگائی کو کم کریں. اور چینی کہاں چلے گئی، ساری کھانے پینے کی چیزیں کہاں چلی گئی، مرغی کہاں چلی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو مزدور دیہڑی لیتا ہے وہ کہاں پوری ہوتی ہیں. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے وزیر اعظم سے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، ہم سے تعاون کریں.